میرے بچے میرے بچے میرے بچے مجھے واپس دے دو۔ میری بیٹی کو آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا نہیں ہے، میری فاطمہ۔ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے سر، میرے بچے میرے بچے میرے بچے، او میرا خلیفہ، او میرا فاطمہ، او میری فاطمہ، او میرا خلیفہ، میرا شبیر۔ میرے بچوں کو لے کر یہ دبئی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک ادارے میں میرے بچوں کو بند کر دیا۔ سر میرے بچوں سے 1 سال سے کچھ مہینہ ہو گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا سر میرے بچے کہاں گئے۔ السلام علیکم، میں ہوں زبیر روان۔ میری آج کی ویڈیو اس مجبور باپ کی ہے جو کہ ہاتھ میں اپنے بچوں کی تصویریں پکڑ کر اس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہے۔ انہوں نے دبئی میں شادی کی تھی ایک عربی لڑکی کے ساتھ، اور پھر کیا ایسی وجہ بنی کہ ان کے یہ جو بچے ہیں اور ان کی جو بیوی ہے وہ غائب ہو چکی ہے۔ اس وقت یہ چکوال سے لاہور میں آئے ہوئے ہیں انٹرویو دینے کے لیے۔ آئیے پوری بات ہم ان سے جانتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کی بیوی اور بچے کیسے غائب ہوئے، ان کے ساتھ کب سے رابطہ منقطع ہوئے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ سر میرا نام محمد ابصار ہے سر۔ سر بھائی، آپ کے بیوی اور بچے کیسے غائب ہو گئے ہیں؟ سر یہ بچے جو ہیں مجھے کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے سر۔ تقریباً میرے بچے جو ہیں 2019 میں یہاں سے سفیر ہیں، ان کے امبیسڈر UAE کے مسٹر حمد عبید ابراہیم سالم الزابی، وہ میری والدہ بھی ساتھ گئی تھی۔ میرے بچوں کو لے کر یہ دبئی گئے تھے، وہاں پہ انہوں نے ایک ادارے میں میرے بچوں کو بند کر دیا۔ اس ادارے میں میرے بچے جب رہے تو 1 سال کے بعد جب میری وائف وہاں سے باہر نکلی، اس ادارے میں بھی میری وائف نے بہت بولا کہ نہ مجھے گاڑی چاہیے، نہ مجھے بنگلہ چاہیے، نہ مجھے پیسے چاہیے، میرا شوہر میرے ساتھ نہیں ہے، مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے۔ تو وہ انہوں نے پھر بھی اس کو زبردستی وہاں رکھا۔ ایک دن شیخ وہاں پر آ رہے تھے، شیخ سیف بن زائد النہیان، انہوں نے میرے بچوں کو وہاں ایک کمرے کے اندر بند کر دیا کہ میری وائف کہیں شیخ صاحب کو یہ بتا نہ دے کہ میرے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ پھر وہ وہاں سے جب میری وائف باہر نکلی تو میرے بچوں کو اس نے چیک کیا، پاکستان آنے کی کوشش کی تو اس کو پتہ چلتا ہے میرے اوپر بچوں کے اوپر ٹریول بین لگا ہوا ہے، ہم دنیا کے کسی بھی ملک میں سفر نہیں کر سکتے۔ آپ نے شادی کس لڑکی کے ساتھ کی؟ وہ وہاں کی لوکل عربک لڑکی تھی، اور ایگزیکٹ کس ملک میں آپ کی شادی ہوئی؟ سر وہ میری وائف جو ہے وہ UAE کی نیشنل ہیں، وہ الشہی قبیلے سے ہیں، اور میری جو شادی ہے سر وہ ہم نے بینکاک میں کی ہے، تھائی لینڈ میں۔ جی جی سر۔ وہ لڑکی جو ہے وہ ادھر لوکل رہنے والی ہے آپ کی، اس کے ساتھ کیسے رابطہ ہوا؟ کیسے اس نے آپ سے شادی کے لیے آپ کو راضی کیا یا پھر آپ نے اس کو منایا؟ سر میں نے پرپوز میں نے کیا تھا شادی کے لیے۔ یہ میری دکان پر کسٹمر آئی تھی تو ہماری آپس میں دوستی ہو گئی، میں نے ان کی کچھ ہیلپ کی کچھ معاملات میں، اور اس میں یہ مجھے ان کو اچھا لگا، پھر ہماری دوستی پیار میں بدل گئی، اور پیار سے یہ پھر ہم نے شادی کا فیصلہ کیا۔ تو اس میں پھر یہ محبت ہم وہاں پر ہماری شادی نہیں ہونے دی۔ پھر ہم نے بینکاک میں جا کے مجھے انہوں نے جیل میں بند کر دیا۔ جب میں جیل سے انہوں نے پاکستان میں بھیج دیا، میرا سب کاروبار سب کچھ ختم ہو گیا، اور میری جو وائف مجھ سے لڑکی مجھ سے دور ہو گئی۔ پھر 6 مہینے کے بعد یہ بینکاک میں گئی، میں پاکستان سے بینکاک میں گیا، وہاں جا کے شادی کی، اور وہاں سے ہم لوگ پاکستان میں آ گئے، اور پھر ہمارے بچے یہاں پہ، ہماری ایک ازواجی فیملی شادی شدہ زندگی سٹارٹ ہو گئی، اور پھر ہمارے 2 بیٹے پیدا ہوئے۔ ابھی آپ کے کتنے بچے ہیں؟ ابھی میرے سر 5 بچے ہیں سر۔ وہ خاتون جس سے آپ محبت کرتے تھے اور آپ کے 5 بچے، ان کا آپ کے ساتھ کتنے دنوں سے رابطہ نہیں ہو پا رہا؟ سر یہ نہ پوچھے سر، سر میرے بچوں سے 1 سال سے کچھ مہینہ ہو گئے، مجھے کچھ پتہ نہیں چلا سر میرے بچے کہاں گئے۔ سر مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہے، میرے بچے میرے بچے میرے بچے مجھے واپس دے دو۔ سر یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے، یہ زاہد، یہ خلیفہ، یہ فاطمہ میں کہاں چلے گئے؟ یہ کہاں چلے گئے؟ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے سر۔ میری بیوی آج بچے مجھ سے 7 سال سے مجھ سے دور ہے۔ میری بیٹی کو آج تک میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں کھلایا نہیں ہے، میری فاطمہ۔ اور میرے بچے جو ہے سر مجھ سے دور ہو گئے۔ ابھی 1.5 سال سے میرے بچوں کے ساتھ میرا کوئی رابطہ نہیں ہے۔ میرے بچوں کو میں نے یہ دیکھیں سر، میں نے میری ساس جو ہے اس کو میں نے 2 دن پہلے رابطہ کیا ہے، جو عربی ہے، اس نے بولا میں نے ہر جگہ تمہارے بچوں کو ڈھونڈا ہے، دبئی میں کہیں بھی نہیں مل رہے۔ یہ دیکھیں سر، یہ ان کا جو دبئی کا جو ادارہ ہے، الحیہ الاتحادیہ الہویہ والجنسیہ، یہ دیکھیں اس کا ایک میسج آیا ہوا ہے کہ میری وائف کا پاسپورٹ آیا ہوا ہے۔ یہ ای میل میرے ای میل پہ 7 دفعہ آئی ہوئی ہے، اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ میرے بچوں
अपना पासपोर्ट जमा कराओ, लेकिन मेरी वाइफ अगर बाहर हो, आज़ाद हो, अगर कहीं बंद ना हो तो वो जाके वो जमा कराए ना सर। आपको क्या लगता है आपकी बीवी और बच्चे कहाँ जा सकते हैं? सर मेरे बच्चे, मुझे कुछ पता नहीं है कि उनको किसी जगह पर बंद कर दिया है, किडनैप किया हुआ है, अल्लाह ना करे मेरे बच्चों के साथ, बीवी के साथ कुछ कर दिया है, मुझे कुछ पता नहीं है सर। मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, ओ मेरा खलीफा, ओ मेरा फातिमा, ओ मेरी फातिमा, ओ मेरा खलीफा, ओ मेरा शबीर, ओ मेरे बच्चे। नाज़रीन, ये एक पाकिस्तानी की, ये एक बाप की आवाज़ में वो तड़प है जिसके बच्चे उसके पास नहीं हैं, जिसकी बीवी उसके पास नहीं है, वो बीवी जिससे इसने मोहब्बत की शादी की थी, और फिर आप देखें कि कितने दिनों से ये उस खातून के साथ रब्ता नहीं कर पा रहे। इन्होंने अपनी सास के साथ जब रब्ता किया तो उन्होंने भी यही जवाब दिया कि मैं ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन उनका कहीं पर पता नहीं चल रहा। आप इस बाप को ज़रा दीवानावार अपने बच्चों को चूमते हुए तो देखें, आप इस बाप की तड़प का, इसकी मोहब्बत का अंदाज़ा तो लगाएं, जिसके 5 बच्चे हों और वो 5 के 5 गुम हो चुके हों, या फिर जिनके साथ रब्ता ना हो पा रहा हो, या फिर जो मिल ना रहे हों, और मजबूरन ये बाप चकवाल से आकर यहाँ लाहौर में ये वीडियो बनवा रहा है और ये अपील कर रहा है कि खुदा के लिए इनके बच्चों को, इनकी बीवी को ढूंढने में इनकी मदद की जाए। आपने कहाँ कहाँ पर रिक्वेस्ट की, आप किस किस के पास गए हैं कि आप मेरे बच्चों को ढूंढने में मेरी मदद करें? सर इस्लामाबाद में मैं फॉरेन ऑफिस में गया हूँ, कुछ नहीं मिला। मैंने दरख्वास्त मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर में जमा कराई, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर में जमा कराई, ईवान सदर में जमा कराई। वो कहते हैं हम कुछ भी नहीं कर सकते, दुबई का हमारे बच्चे नहीं ढूंढ सकते। और मैं गरीब आदमी हूँ, मैं लाहौर में सड़कों में घूम रहा हूँ, मैं क्या करूँ, मैं कहाँ से ढूंढूँ? मुझे बताओ ना, मेरे बच्चे मुझे कौन ला कर देगा? आप खुद नहीं गए वापस वहाँ पर उनको ढूंढने के लिए? सर मैं दुबई नहीं जा सकता हूँ, मैं वहाँ से ब्लैक लिस्ट हूँ, मैं वो यहाँ नहीं आ सकते, मैं वहाँ नहीं जा सकता। मेरे से मेरे बच्चे छीन लिए, मेरी दुनिया छीन ली। आप ब्लैक लिस्ट क्यों हुए, उसकी क्या वजह है? मेरे बच्चे, ये शादी की वजह है सर, मैंने और कुछ भी दुबई में नहीं किया हुआ। ये बच्चों की वजह से, शादी की वजह से ही मैं ब्लैक लिस्ट हूँ सर, मेरा नाम ECL में डाला है। अब आप क्या चाहते हैं? सर मैं अपनी, जो हमारे हुक्मरान है, हमारे नवाज शरीफ साहब, हमारे कायद, मैं उनके सामने अपील करना चाहता हूँ। मैं आपके शहर में आया हूँ नवाज शरीफ साहब, मैं एक असर लेकर आया हूँ आपके सामने, एक इल्तिजा लेकर आया हूँ, चकवाल से आया हूँ। मेरी माँ वालदा, हमने ज़िंदगी में आपको वोट दिया है नवाज शरीफ साहब, अब हमारे कायद है। नवाज शरीफ साहब मेरे बच्चों को मुझसे मिला दो, ये जायद मुझे मिला दो, रमज़ान का महीना है, मेरी दुआ, मेरी बात सुन लो, मेरी इल्तिजा सुन लो, मेरी अपील सुन लो। हमारी मरियम नवाज, हमारी वज़ीर आला, मैं पंजाब का शहरी हूँ, चकवाल से लाहौर आपके शहर में आया हूँ, आपसे मिल नहीं सकता हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। मैं ये मीडिया के ज़रिए आप तक पैगाम पहुँचा रहा हूँ, मरियम नवाज, मेरी मरियम नवाज, मेरी वज़ीर आला, मेरी माँ, मेरे बच्चों से मुझे मिला दो, मेरे बच्चों से मुझे मिला दो, ये बच्चे मुझसे दूर हो गए। नाज़रीन, हमारी अपील है अपनी वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से, नवाज शरीफ साहब से, कि ये वो लोग हैं जो कि इस बाप की मदद कर सकते हैं, इनको इसके बच्चे मिलवाने में और इसकी बीवी मिलवाने में। तो खुदा के लिए इस शख्स के ऊपर रहम किया जाए। आप कोई दुबई गवर्नमेंट से अपील करना चाहें? सर दुबई के जो गवर्नमेंट है, जो उनके जो रईस दौला हैं, साहिब समू अल शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान, अल्लाह हिफाज़ करते, अल्लाह हिफाज़ बिलाद अल अमारात अमन ओमान, तलम या सईदी अल गाली, अना रीद जायद، هذا بچہ مولانا زاهد، انا اريد الامرك، انا اسوي اناشد من باكستان، وانا ابوها مسكين باكستاني، انا اسوي اناشد يا سلامك يا سيدي الغالي، يا صاحبي سموه الشيخ محمد بن زايد. هذا زايد ما يقول باكستان سمين طال عمرك، هذا زايد يقول عيش بلادي اشد اتحاد واماراتنا. طال عمرك يا صاحبي سموه الشيخ محمد بن زايد النيان، شهر رمضان في طال عمرك. انا اريد هذا زايد وخليفه، انا اريد اشوف على بچه ملنا، هذا تشيكو صغير يا طال عمرك، انا اريد بچه ملنا بچه ملنا بچه ملنا.
ناظرین میں ان کو نہیں جانتا کہ یہ کون ہے. انہوں نے ہم سے رابطہ کیا کہ ہم ان کی آواز بنیں. میں نے اپنا فرض پورا کیا ہے, میں ان کی آواز بناؤں. میں نے ان کی آواز کو حکام بالا کے سامنے رکھ دیا ہے. اب آپ لوگوں کا یہ فرض ہے کہ یہ آپ کے اپنے پاکستانی ہیں, جتنی ہو سکے ان کے بچوں کو اور ان کی بیوی کو ان سے ملوانے میں اپنا کردار ادا کیا جائے. اور مجھے امید ہے, مجھے یہ یقین ہے کہ اگر یہ رو رہے ہیں تو انشاءاللہ ان کی بیوی اور ان کے بچے ان کو واپس ملیں گے, ان کے ساتھ ملاقات بھی ہوگی. تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ.